بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام گنجر تھا۔ گنجر بادشاہ کو ہیرے جواہرات جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے کام کے لیے اس نے دنیا کے سارے ملکوں میں اپنے آدمی بھیج رکھے تھے جو اس کے لیے لال و گوہر خرید کر اسے ارسال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسے ایک سوداگر نے 9 لکھا ہار پیش کیا۔ اس ہار میں اس قدر خوبصورت ہیرے جڑے ہوئے تھے کہ دیکھنے والا اش اش کر اٹھتا۔ گنجر بادشاہ نے وہ ہار اس سوداگر سے خرید لیا اور محل میں جا کر اپنی 40ویں ملکہ کو پیش کر دیا۔ اس ملکہ کا نام شیوالی تھا اور وہ بے حد حسین تھی۔ شام کو ملکہ نے وہ ہار پہنا تو وہ فوراً گدی بن گئی۔ اس تبدیلی کا آنن فانن سارے محل میں شور مچ گیا۔ گنجر بادشاہ کو اطلاع ملی تو وہ دوڑا دوڑا ملکہ شیوالی کے پاس پہنچا اور اسے گدی بنا دیکھ کر چیخ پڑا، کس کی شرارت ہے یہ؟ کس بدبخت نے ہماری ملکہ کا یہ حال کیا ہے؟ اس نے فوراً دربار کے مہا جوتشی کو طلب کر کے پوچھا۔ مہا جوتشی وہاں بیٹھ کر حساب کرنے لگا۔ بادشاہ سلامت، ملکہ عالیہ کا یہ حال 9 لکھا ہار بیچنے والے سوداگر نے بگاڑا ہے۔ وہ سوداگر اصل میں جوہن جادوگر ہے۔ اس نے ملکہ کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے کیونکہ ملکہ کو وہ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ گدی بن جانے کی وجہ سے آپ ملکہ کو اپنے محل سے نکال دیں گے، جس کے بعد وہ ملکہ کو اپنی وادی میں لے جائے گا اور دوبارہ انسان بنا کر شادی کر لے گا۔ جس وادی میں جوہن جادوگر رہتا ہے اس کا نام کپول ہے اور وہ سامنے والے پہاڑوں کے اس پار ہے۔ وہاں تک کسی انسان کا جانا بہت مشکل ہے۔ گنجر بادشاہ نے مہا جوتشی کے انکشاف سننے تو آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اسی لمحہ جوہن جادوگر کو سزا دینے کے لیے محل سے روانہ ہو گیا۔ اپنی سرحد سے نکل کر جوں ہی اس نے گھوڑے کا رخ ان پہاڑوں کی جانب موڑا جن کے دوسری طرف کپول وادی تھی، اس کا گھوڑا یکایک مگرمچھ بن گیا، اسے کھانے کو دوڑا۔ گنجر بادشاہ نے بڑی مشکل سے اس مگرمچھ سے اپنی جان بچائی اور دوڑ کر پاس کے درخت پر چڑھ گیا۔ جو ہی وہ درخت پر چڑھا، اس درخت نے زور سے سیٹی مار کر ایک سمت کو دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ سما دیکھ کر گنجر بادشاہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ درخت بھاگتا بھاگتا آخر ایک بڑے گہرے دریا کے کنارے پر پہنچ گیا، جہاں رک کر اس نے گنجر بادشاہ کو دریا میں گرا دیا۔ دریا کا پانی کالا سیاہ تھا اور بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ گنجر بادشاہ کو بہا کر کہیں کا کہیں لے گیا۔ گنجر بادشاہ نے دریا سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر اس کی ایک نہ جلی۔ آخر دریا کے پانی نے اسے ایک ایسے جزیرے پر پھینک دیا جس میں بھینس جتنے موٹے بچھو گھوم رہے تھے۔ ان بچھوؤں کو دیکھ کر گنجر بادشاہ کا رنگ اڑ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ گنجر بادشاہ جوں ہی آگے بڑھا تو 2 بچھوؤں نے شیر کی ماند گرج کر اس پر حملہ کر دیا۔ قرب یہ تھا کہ وہ اسے ظالم نگل جاتے کہ عین اسی لمحے ایک بہت بڑا ناگ وہاں آ گیا جس نے چشم و زون میں دونوں بچھوؤں کو زندہ ہڑپ کر لیا۔ تبھی ایک بہت بڑی چیل گولی کی طرح نیچے آئی اور گنجر بادشاہ کو پنجوں میں دبوچ کر آسمان کی طرف لے اڑی۔ اس چیل نے گنجر بادشاہ کو ماتری جنگل میں جا گرایا۔ گنجر بادشاہ ابھی سیدھا ہی ہوا تھا کہ اس پر چونٹیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ چونٹیاں آدم خور تھی اور انسان کو ایک ہی پل میں چٹ کر جاتی تھی۔ ماتری جنگل کے سارے جانور ان سے دور رہتے تھے۔ گنجر بادشاہ نے اتنی ڈھیر ساری چونٹیاں اپنی طرف آتی دیکھی تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھا۔ چونٹیاں بھی اس کے پیچھے بھاگی، لگتا تھا کہ وہ اس کو کھا کر رہیں گی۔ پھر اس سے پہلے کہ چونٹیوں کا وہ کارواں گنجر کو چمٹتا، زوردار بارش ہونے لگی۔ بارش اس قدر زوردار تھی کہ ساری چونٹیاں گیلی ہو کر کیچڑ میں پھنس گئی اور ان سے چلنا مشکل ہو گیا۔ تب گنجر بادشاہ نے سانس میں سانس آئی اور وہ ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟ کپول وادی میں کیسے جاؤں؟ پتہ نہیں وہ کدھر ہے۔ پہاڑ بھی نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ سوچ کر اس نے واپس محل میں جانے کا فیصلہ کیا اور 100 مصیبتیں اٹھا کر پھر سے محل میں آ گیا۔ محل میں آ کر اس نے مہا جوتشی کو دوبارہ طلب کر کے کہا، جوتشی کوئی ایسا منتر بتاؤ جس کے ذریعے ہم کپول وادی میں جا سکیں۔ مہا جوتشی نے کہا، بادشاہ سلامت، کپول وادی کے ارد گرد جوہن جادوگر نے جادو پھیلا دیا ہے، اس لیے کوئی انسان وہاں نہیں جا سکتا۔ مہا جوتشی نے بڑا حساب کر کے کہا،
میرے حساب کے مطابق کوئی 14 سال کا لڑکا اس وادی میں داخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت پورے ملک میں اعلان کرا دیا، جو 14 سال کی عمر والا لڑکا ہمارا یہ کام کرے گا، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کو سن کر بے شمار لڑکے آئے۔ ان میں سے ایک کو بادشاہ اور مہا جوتشی نے پسند کر لیا۔ اس لڑکے کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان بہت بہادر اور عقل مند تھا۔ اس نے جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو اس کام کے متعلق بتانا ضروری سمجھا۔ ابا حضور، ملکہ شیوالی کو جوہن جادوگر نے 9 لکھا ہار کے ذریعے سے گدی بنا دیا ہے، جس پر گنجر بادشاہ نے مجھ کو جادوگر کی اس حرکت کی سزا دینے کے لیے چنا ہے۔ چنانچہ میں کپول وادی میں جا رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے باپ نے اسے شاباشی دے کر کہا، بہت اچھی بات ہے یہ بیٹا، تم جوہن جادوگر کو سزا دینے ضرور جاؤ، پر اپنے ساتھ اپنے کتے کیٹو کو ضرور لے جاؤ۔ کیٹو تمہارے بہت کام آئے گا۔ ارسلان نے کیٹو کو ساتھ لیا اور کپول وادی کی طرف چل پڑا۔ پھر جوں ہی وہ ان پہاڑوں کے پاس پہنچا، کیٹو نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ ارسلان کو کیٹو کے بھونکنے پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر کیٹو نے اور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی وہ ارسلان کی شلوار منہ میں لے کر اسے ایک طرف کھینچنے لگا۔ آخر ارسلان مجبوراً اسی طرف چل پڑا جدھر کیٹو اسے لے جانا چاہتا تھا۔ کیٹو اسے ایک غار کے پاس لے گیا اور اسے اس غار میں گھسنے کے لیے اشارہ کرنے لگا۔ ارسلان نے کیٹو کے اشارے پر غار میں قدم رکھا تو پورے غار میں زلزلہ آ گیا۔ ارسلان کو ایسا لگا جیسے ابھی پورا پہاڑ اس پر گر پڑے گا۔ وہ دوڑ کر غار سے باہر نکلنے لگا، مگر کیٹو نے اسے روک دیا۔ کچھ دیر بعد زلزلہ بند ہو گیا اور وہ غار میں سفر کرنے لگا۔ کیٹو اس کے آگے آگے تھا۔ کافی آگے جانے کے بعد اس نے کسی کی خوفناک آواز سنی، کم بخت، اگر زندگی چاہتے ہو تو واپس بھاگ جاؤ، ورنہ مار مار کر برا حال کر دوں گا۔ ارسلان سمجھ گیا کہ یہ دھمکی جوہن جادوگر نے دی ہے، لہٰذا وہ بھی اونچی آواز میں بولا، کتے حرام زادے، میں تمہاری جان لے کر رہوں گا، پھر واپس جاؤں گا۔ ارسلان نے اب جوہن جادوگر کو جواب نہ دیا بلکہ آگے بڑھنے لگا۔ آخر وہ غار کے باہر نکل آیا۔ یہاں سے کپول وادی شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دور جا کر اس کے راستے میں ایک بہت اونچی پتھروں کی دیوار آ گئی، جسے دیکھ کر کیٹو چی چی کرنے لگا، اور ارسلان نے کیٹو کو پریشان دیکھ کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، مگر کیٹو نے خوف زدہ ہو کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ کیٹو کے آگے بڑھنے سے انکار پر ارسلان کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ کیٹو جھوٹ بول رہا ہے، چنانچہ اس نے اس کی گردن پکڑ کر دیوار کی طرف دھکا دے دیا اور کہا، خواہ مخواہ نخرے نہ دکھاؤ، چلو اس دیوار کو توڑو۔ کیٹو جیسے ہی دیوار کے ساتھ لگا، ایک دم پتھر کا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ارسلان کا رنگ اڑ گیا اور وہ افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا کہ کیوں میں نے کیٹو کو دیوار کی طرف دھکا دیا، مگر اب کیا فائدہ؟ جوہن جادوگر کا وار چل گیا تھا۔ اس نے کیٹو کو پتھر بنا کر ارسلان کو تنہا کر دیا تھا۔ اب اکیلے ارسلان کے لیے نمٹنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اچانک جوہن کی آواز گونجی، اب سنو بے وقوف بچے، میں نے تم کو کہا تھا یہاں سے واپس چلے جاؤ، مگر تم نے انکار کر دیا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہہ کر جوہن جادوگر نے جادو کا چابک ارسلان کی طرف روانہ کر دیا۔ اس چابک نے آتے ہی ارسلان کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ جہاں چابک پڑتا وہاں سے خون نکل آتا۔ قرب تھا کہ چابک کھا کھا کر ارسلان کی کھال پھٹ جاتی اور وہ مر جاتا۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ اس جگہ نمودار ہوئے اور انہوں نے آتے ہی چابک کو پکڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے اور ارسلان کو ہاتھ پر اٹھا کر ایک درخت کے سائے میں لے گئے۔ ارسلان اس نیک دل ہستی کو دیکھ کر بولا، بابا جی آپ کون ہیں؟ ہمارا نام دیوال ہے بیٹا، یہ تمہارا کتا کیٹو پہلے ہمارے پاس تھا۔ ہم نے وہ ساری طاقت اسے بخشی تھی جس کی وجہ سے وہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے۔ تم نے اس کو پتھر کی دیوار کے ساتھ لگا کر بڑی غلطی کی ہے۔ وہ یہ دیوار نہیں ہٹا سکتا تھا کیونکہ یہ علم ہم نے اس کے حوالے نہیں کیا تھا۔ ارسلان یہ سن کر بابا جی کے پیروں پر گر گیا اور رو کر کہنے لگا، بابا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے،
مجھے معاف کریں، مجھے اصل میں غصہ آ گیا تھا، ابھی بچہ ہوں نا۔ دیوال بابا ارسلان کی آہذاری سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اس کی کمر پر تھپکی دے کر کہا، گھبراؤ نہیں، جوہن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میری جوتی اپنے پیروں میں پہن لو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ جو ہی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، اس جوتی سے کہنا، ہو جاؤ شروع، بس یہ شروع ہو جائے گی۔ ارسلان نے دیوال بابا بزرگ کی دی ہوئی جوتی پاؤں میں پہننے کے بعد عرض کیا، بابا کیٹو کو بھی ٹھیک کر دیں۔ مگر دیوال بزرگ نے کہا، بیٹا کیٹو اب اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک تم جوہن کا خاتمہ نہیں کر دیتے۔ ارسلان یہ سن کر اداس ہو گیا اور جوہن جادوگر کو ختم کرنے چل پڑا۔ دیوال بابا اچانک وہاں سے غائب ہو گئے۔ پتھر کی دیوار کے پاس آ کر ارسلان نے دیکھا کیٹو کا بت ابھی تک وہاں پڑا تھا۔ اس نے ارسلان کو طیش آ گیا اور وہ جوہن کی عبرتناک سزا دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب دیوار 1 فٹ کے فاصلے پر رہ گئی تو اس نے دیوال بابا کی دی ہوئی جوتیوں سے کہا، ہو جاؤ شروع۔ اس کے یہ کہتے ہی دونوں جوتیاں اس کے پیروں سے نکلی اور تڑ تڑ دیوار پر برسنے لگی۔ ذرا سی دیر میں جوتیوں نے دیوار میں اتنا بڑا سوراخ کر دیا جس میں سے ارسلان گزر سکتا تھا۔ چنانچہ ارسلان بڑے آرام سے اس سوراخ کے ذریعے دوسری طرف چلا گیا۔ دیوار کی دوسری طرف جاتے ہی ایک بہت بڑے گدھ نے اس پر حملہ کر دیا۔ ارسلان نے فوراً جوتیوں کو پکارا۔ وہ فوراً اس کے پیروں سے نکل کر ٹھک ٹھک کر کے گدھ کو مارنے لگی۔ اگلے لمحے گدھ مردہ ہو کر نیچے گر گیا۔ اسی وقت جوہن کی کڑکدار آواز آئی، ان جوتیوں کے گھمنڈ میں نہ رہنا لڑکے، میرے پاس اس قدر طاقتور منتر ہیں جو ان جوتیوں کا حشر نشر کر دیں گے۔ مگر ارسلان نے اس کی دھمکی پر کام نہ دھرے اور لگاتار سفر کرتا رہا۔ شام ہونے تک وہ جوہن جادوگر کے محل میں پہنچ گیا۔ یہ محل ہزاروں سال پرانا تھا۔ اتنا ڈراؤنا محل ارسلان نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ کالے پتھروں سے بنے ہوئے اس محل کی چھت پر لاکھوں الو بیٹھے ہوئے تھے۔ ان الوؤں نے ارسلان کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا جیسے کسی کو وہ خبردار کر رہے ہوں۔ پھر وہ ایک دم اڑ کر ارسلان کو مارنے آ گئے۔ ان کی چونچیں کینچی کی مان تیز تھی۔ ارسلان نے انہیں آتے دیکھا تو دیوال بابا کی جوتیوں سے چیخ کر کہا، ہو جاؤ شروع۔ جوتیاں فوراً اس کے پیروں سے نکل گئی اور الو کی درگت بنانے لگی۔ الوؤں نے حجامت بننے پر چلانا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں دیوال بابا کی جوتیوں نے سارے الوؤں کا صفایا کر دیا اور وہ دوبارہ ارسلان کے پیروں میں واپس آ گئی۔ مگر جوہن جادوگر جادو کے زور سے غائب ہو کر محل میں جا کر چھپ گیا۔ ارسلان نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ اسے محل کے کمروں میں ڈھونڈنے لگا۔ محل اتنا بڑا تھا کہ اس کے کمرے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ارسلان جادوگر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا۔ ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ اچانک ہی کمرہ تیزی سے آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ ارسلان بری طرح گھبرا گیا کہ کرے تو کیا کرے۔ کمرے نے کئی میل اوپر جا کر انتہائی تیز رفتار سے زمین کی جانب واپس آنا شروع کر دیا۔ لگتا تھا کہ وہ پوری قوت سے زمین سے ٹکرا جائے گا۔ ارسلان کو کپکپی سی آ گئی، مگر کمرہ زمین سے ٹکرانے کے بجائے دوبارہ آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ کمرہ بار بار اسی طرح کبھی تو اوپر اور کبھی نیچے آ جاتا۔ جوہن جادوگر پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا یہ کرتب دکھا رہا تھا۔ ارسلان اب تک تو جوتیوں کی وجہ سے بچا ہوا تھا۔ اگر وہ جوتیوں کو بھیجتا تو ہو سکتا تھا کمرہ سچ مچ زمین سے ٹکرا جاتا۔ خوف اور پریشانی سے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مصیبت سے کیسے نجات حاصل کرے۔ سوچ سوچ کر ارسلان کو ایک ترکیب سوجھ گئی۔ چنانچہ جوں ہی کمرہ زمین کی جانب آیا، اس نے دروازے کے پاس جا کر جھٹ باہر چھلانگ لگا دی۔ پاؤں میں دیوال بزرگ کی جوتیاں ہونے کی وجہ سے اس کا بال بھی باقا نہ ہوا، جس کے بعد کمرہ ایک طرف بھاگ نکلا۔ ارسلان فوراً سمجھ گیا کہ اس کمرے میں جادوگر چھپا ہے اور وہ بھاگنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے جوتیوں سے کہا، ہو جاؤ شروع۔ جوتیاں فوراً اس سے اڑتے ہوئے کمرے میں جا گھسی۔ اگلے ہی لمحے اس کمرے سے جوہن جادوگر کی دردناک چیخیں سنائی دی۔ وہ چلا رہا تھا، اوئے میں مرا، میرے باپ کی توبہ، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ زندگی میں کبھی غلط کام نہیں کروں گا بلکہ نیک بن کر رہوں گا۔ مگر جوتیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور دھڑ دھڑ اس کے سر پر پڑتی رہیں۔
ارسلان آوازوں کو سن کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اب کوئی جادوگر جوہن کے انجام کو دیکھ کر انسانوں کو تنگ نہیں کرے گا۔ کچھ دیر بعد جوہن کمرے سے باہر آ گرا۔ اس کا برا حشر ہو گیا تھا۔ وہ گھڑی پل میں مرنے ہی والا تھا۔ جوتیاں مسلسل اس پر برس رہی تھی۔ ارسلان کو اس کی صورت بڑی مکروا لگی۔ اس کا چوہے جیسا چہرہ، مینڈک جیسی آنکھیں اور رچھ جیسا بدن دیکھ کر ارسلان کو اس سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس لمحہ جوتیوں نے جوہن کی کھوپڑی توڑ دی، جس کے ٹوٹتے ہی اندر سے مری ہوئی چھپکلیاں اور بچھو سانپ نکل کر باہر آ گرے اور زندہ ہو کر جوہن کا گوشت کھانے لگے۔ ذرا سی دیر میں انہوں نے اس کا سارا گوشت ہڈیوں سمیت نگل لیا اور دوبارہ مر گئے۔ اس طرح اس ناپاک جادوگر کا خاتمہ ہو گیا۔ ارسلان دیوال بزرگ کی جوتیاں واپس کر کے اپنے ملک آ گیا۔ یہاں پہنچا تو پتا چلا کہ ملکہ شیوالی ٹھیک ہو گئی ہے اور گنجر بادشاہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ ارسلان نے گنجر بادشاہ سے بڑا انعام لیا اور اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔